السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 19 کا درس ہے، اور یہ ایک حدیث ہے، لیکن اس حدیث کے ضمن میں بہت ساری حدیثیں، پورا ایک واقعہ ہے حضرت زر ابن حبیش کی، جو حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات کو اور اس ملاقات کے واقعے کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ حضرت زر ابن حبیش یہ تابعی بزرگ ہیں، اور حضرت صفوان ابن عسال یہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت زر ابن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سننے کے لیے، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے حضرت صفوان ابن عسال کے پاس گئے تھے۔ تو کیا کیا باتیں ہوئی، ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، اسی کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا زر ابن حبیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موزوں پر مسح کا حکم پوچھنے کے لیے حاضر ہوا۔ موزوں پر مسح کا مطلب وہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، ان پر مسح کرنا، اور ان پر مسح کرنے کا حکم یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد، پاؤں کو دھونے کے بعد ایک بار وہ موزے پہن لیے جائیں۔ تو جو مقیم شخص ہے، یعنی اپنے وطن میں ہے یا کہیں جا کر 15 دن یا اس سے زیادہ اس نے ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو وہ موزوں پر بعد میں مسح کرے، ایک دن ایک رات تک تو کافی ہے۔ اس کے لیے ایک دن ایک رات کی مدت یعنی 24 گھنٹے کی مدت ہوتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ وضو کرنے کے بعد، پورا وضو کرنے کے بعد وہ چمڑے کے موزے پہن لیے، اب اس کے بعد بے وضو ہو بھی جائے تو 24 گھنٹے کا یعنی ایک دن ایک رات کا ٹائم اس کے پاس ہوتا ہے۔ اس میں بعد میں اس وقت کے اندر، اس مدت کے اندر جب بھی وہ بے وضو ہوگا، اس کو پورا وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ وہ باقی اعضاء کو تو دھوئے گا، چہرے کو دھوئے گا، ہاتھ کو دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا، لیکن موزوں پر مسح کر لینا کافی ہے۔ موزے اتار کر پاؤں دھونا ضروری نہیں ہوگا۔ اس کو مسح علی الخفین کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہم جو موزے پہنتے ہیں نا، سوتی کاٹن کے موزے، یہ اس کی بات نہیں چل رہی ہے۔ اس پر یہ والا مسح کرنا جائز نہیں، وہ تو اتارنا ہی پڑے گا۔ یہ کون سے موزے کی بات چلی؟ چمڑے کے موزے، یا جس کا تلا چمڑے کا ہو، یہ اس موزے کی بات چل رہی ہے۔ تو وہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے حضرت زر ابن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صفوان ابن عسال کے پاس گئے، یعنی سفر کر کے، لمبی مسافت طے کر کے وہاں پر پہنچے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا زر کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے عرض کی کہ علم کی تلاش میں، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا۔ تو وہ صحابی رسول تھے۔ اب وہ مسئلہ کون سا ہے، اس کو پوچھنے سے پہلے علم حاصل کرنے کی جو ان کی تڑپ دیکھی، تو علم حاصل کرنے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں حضرت صفوان ابن عسال۔ فرماتے ہیں کہ فرشتے طالب علم کے مقصد پر رضامندی کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں۔ یعنی طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے، طالب علم کو راضی کرنے کے لیے، یعنی جس چیز کو وہ طلب کرنے کے لیے نکلا ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، تو اس کے اس مقصد پر راضی ہوتے ہوئے فرشتے طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ میں نے عرض کی، اب وہ مسئلہ پوچھتے ہیں حضرت زر ابن حبیش، جو پوچھنے کے لیے آئے تھے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ پاخانہ اور پیشاب کرنے کے بعد موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں میرے دل میں شبہ پڑ گیا ہے۔ آپ صحابی رسول ہیں، اس لیے میں آپ سے معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے، یعنی موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں؟ تو فرمایا ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم حالت سفر میں ہوں تو جنابت کے علاوہ 3 دن 3 رات تک پیشاب، پاخانے یا نیند کی وجہ سے موزے نہ اتاریں۔ مطلب ہے کہ جنابت ہو جائے، یعنی آدمی ناپاک ہو جائے، تب تو اتارنے پڑیں گے، لیکن اگر پیشاب کی حاجت پیش آ گئی یا پاخانے کی حاجت پیش آ گئی یا آدمی سو گیا،
تو وضو ٹوٹ تو جائے گا، لیکن موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ باقی کا وضو کرے اور موزوں پر مسح کر لے تو کافی ہو جائے گا۔ اور یہ مسافر چونکہ سفر کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت کا حکم بیان کر رہے ہیں، اس لیے اس کی مدت 3 دن 3 رات بیان فرمائی۔ اگر کوئی مقیم ہے تو اس کے لیے 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹے، اور اگر مسافر ہے یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر پر روانہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے جو مسح کی مدت ہے وہ ہے 3 دن 3 رات۔ ایک تو اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں ملک عرب میں پانی کی کمی بھی ہے، اور پھر ٹھنڈی کے موسم میں بھی کبھی اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں کہ بار بار اگر موزہ اتار کر پاؤں دھونا پڑے تو وہ ٹھنڈک کی نقصان پہنچا سکتی ہے، تو اس لیے بھی یہ موزے پر مسح کرنا کام آتا ہے، تو حضور نے یہ بیان فرمایا۔ پھر یہ ایک جو حدیث پوچھنے کے لیے آئے تھے، یعنی بنیادی طور پر جو مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے تھے وہ مسئلہ انہوں نے پوچھا، تو اب اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں تو ایک حدیث پوچھی ہے، ایک حدیث پوچھ کر چلے جائیں، ابھی صحابی رسول سے ملاقات ہو گئی اور زیادہ علم حاصل کر لیں اور زیادہ حدیثیں سن لیں، تو اسی مقصد کے لیے حضرت زر ابن حبیش مزید کچھ باتیں پوچھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے محبت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ فرمایا ہاں، ہم ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، یعنی ساتھ میں تھے، تو ایک اعرابی نے یعنی ایک دیہات کے رہنے والے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے پکارا اور اس نے کہا یا محمد، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنی ہی بلند آواز سے اس کو جواب دیا کہ میں یہاں ہوں۔ میں نے اس اعرابی سے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، اپنی آواز پست کر، یعنی حضور کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کر، اونچی آواز میں حضور کو مت پکار، کیونکہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یعنی قریب ہے تو اونچا پکارنے کی کیا ضرورت، جب قریب ہے تو آہستہ بولنا چاہیے، تو پاس ہے اور تجھے اس بلند آواز سے منع کیا جا چکا ہے، یعنی قرآن پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں اپنی آواز کو پست نہیں کروں گا، وہ دیہات کے رہنے والے تھے اس لیے انہوں نے اس طرح کی بات کہی۔ پھر اس اعرابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے اور ابھی تک وہ ان سے ملا نہیں ہے، یعنی اس قوم سے اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تو اعرابی کی یہ بات سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا، یعنی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر اچھے لوگوں سے محبت کرتا ہوگا تو اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، برے لوگوں سے محبت کرتا ہوگا تو برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم قیامت کے دن کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ولیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا پھر نافرمانوں، شرابیوں، جواریوں کے ساتھ، یا یہ جو نچنیے جو فلمی ایکٹر ہوتا ہے نا آج کل، لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کے چکر میں ان کے طریقے اپناتے ہیں، ان کے جیسا لباس پہننے لگ جاتے ہیں، ان کے جیسے بال کٹواتے ہیں اور ان کے جیسا طور طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ تو فرمایا گیا کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اب یہ لوگ فیصلہ کریں کہ کیا یہ میدان محشر میں ان ایکٹروں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان اداکاروں کے ساتھ؟ تو جواب تو ان کا یہی ہوگا کہ نہیں رہنا چاہتے، تو پھر ان کو فالو کیوں کرتے ہیں اور ان کے جیسا طریقہ کیوں اپناتے ہیں؟ تو دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہوگا میدان محشر میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت زر ابن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صفوان ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے حدیث بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے مغرب کی جانب ایک دروازے کا ذکر کیا۔ مغرب کی جانب کا مطلب پچھم کی جانب، ویسٹ کی جانب انہوں نے ایک دروازے کا ذکر کیا، بہت بڑا دروازہ۔ فرماتے ہیں کہ جس کی چوڑائی 40 یا 70 سال کی مسافت ہے، یعنی 40 سال کا فاصلہ یا 70 سال کا، کہ تیز رفتار گھوڑا دوڑایا جائے نا تو 40 سال میں کہاں تک پہنچے گا، 70 سال میں کہاں تک پہنچے گا، اتنا چوڑا وہ دروازہ ہے۔ حضرت صفوان ابن اسال نے اس دروازے کا ذکر فرمایا، یا یہ فرمایا کہ اس کی چوڑائی میں گھڑ سوار 40 سال یا 70 سال کی راہ چلتا رہے۔ وہی بات ہو گئی جو میں نے ابھی عرض کیا۔ حضرت سیدنا سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ ملک شام کی طرف ہے
اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن پیدا کیا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ سورج کے مغرب کی طرف طلوع ہونے تک توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ جو بات آئی نا، اس سے پہلے بھی آئی تھی کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ تو یہاں اسی جملہ، یہ جو حدیث پاک ہے نا، اسی حدیث پاک کے اسی جملے کی وجہ سے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس کو یہاں پر لایا گیا، کیونکہ بیان تو توبہ اور استغفار کا چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، اور قیامت کی یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، پچھم سے طلوع ہوگا، بیچ آسمان تک آئے گا، پھر واپس چلا جائے گا، اور پھر وہیں پر مغرب ہی میں غروب ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی نشانی ہوگی قیامت کی۔ تو اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یعنی توبہ کریں گے تو توبہ قبول ہوگی۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ علماء کرام رحمہم اللہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے چلا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے، اور ملائکہ یعنی فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ کس کے لیے؟ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا۔ یعنی آپ اب سوچیں کہ علم حاصل کرنا یہ کتنا عظیم کام ہے اور اس کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک تو فرشتے پر بچھا دیتے، فرشتے معصوم مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر۔ اب ظاہر سی بات ہے فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے، تو مطلب اس چیز کا حکم بھی ان کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے کہ وہ طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کے لیے یعنی طالب علم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ یہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت، 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے نا، وہ کیسا چمکتا دمکتا ہوتا ہے، کیسا روشن اور منور ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو چاند ہوتے ہیں جھلملاتے ہیں، چاند جو تارے ہوتے ہیں وہ جھلملاتے ہیں، اور تاروں کی روشنی چاند کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، چاند سب سے زیادہ روشن نظر آتا ہے۔ تو ایک عالم کی فضیلت عابد پر، عابد مطلب عبادت گزار، جو عبادت تو کرتا ہے، نمازوں کا بھی پابند ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جو بہت بڑا عالم ہے، اس نے علم حاصل کیا ہے، تو اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ نیز علماء کرام رحمہ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے بلکہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ یہاں وارث ہونے کا مطلب یہ ہے، اس حدیث پاک میں علم کی فضیلت، موضوع پر مسح کرنے کے مسائل، مسلمانوں کی آپس میں محبت اور توبہ کی قبولیت کے متعلق بیان ہوا۔ علم حاصل کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ علم دین ایک اچھا ہم نشین یعنی اچھا ساتھی ہے، باعث برکت ہے، یعنی علم حاصل کرنا برکت کا ذریعہ ہے، اور ایک لازوال دولت ہے، یعنی درہم و دینار تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن علم نہ ختم ہونے والی دولت ہے، اس میں برکت ہوتی رہتی، علم بڑھتا ہی رہتا ہے۔ آدمی علم حاصل کرے، کتابیں پڑھتا رہے تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ دولت اس کی بڑھتی رہتی ہے۔ چنانچہ علم کے بارے میں 3 حدیثیں، 3 روایتیں یہاں پر ذکر کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اس کی رضا کے لیے علم سیکھنا خشیت، اسے تلاش کرنا عبادت، اس کی تکرار کرنا تسبیح، اور اس کی جستجو کرنا جہاد ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا خشیت کو پیدا کرتا ہے، یعنی دل میں خدا کا خوف پیدا کرتا ہے، اور علم تلاش کرنا بھی عبادت ہے۔ علم تلاش کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، یہ بھی عبادت ہے، اور اس کی تکرار کرنا یعنی مطلب کیا ہوا کہ علم کو سیکھنے سکھانے کے لیے بار بار اس کو پڑھتے ہیں، دہراتے، سبق یاد کرتے ہیں۔ کبھی کتابیں جب جیسے مدرسے کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے تو پڑھنے والے طلباء کو، پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو رات میں بیٹھ کر وہ سبق یاد کرنا پڑتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کر اس کی تکرار کرتے ہیں کہ جو سبق استاذ نے ہمیں پڑھایا ہے
تو ایک بچہ اس کو پڑھ کے اسی طرح سے اسی انداز میں سناتا ہے جس طرح استاد نے پڑھایا ہو، اور باقی بچے وہاں بیٹھ کر سنتے ہیں، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھتے ہیں، اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے علم کی تکرار. اچھا، کبھی کبھی علماء کے درمیان بھی یہ باتیں ہوتی ہے کہ کسی عالم دین کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اپنے سے بڑے عالم دین کے پاس جاتا ہے وہ مسئلہ سمجھنے کے لیے. جیسے کہ حضرت زر ابن حبیش کہاں پہنچے ہیں؟ حضرت صفوان ابن عسال کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے تو پہنچے ہیں. تو اسی طرح کوئی عالم دوسرے عالم سے بھی یا مفتی صاحب سے بھی مسئلہ پوچھتا ہے، اور وہ عالم دین، وہ بڑے عالم دین یا مفتی صاحب ان کو مسئلہ بتاتے ہیں، اور اس میں اگر ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں، تو پھر اس کی بھی وضاحت کی جاتی ہے. کبھی تو کوئی دلیل مانگ لیتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، اور کبھی کوئی حوالہ مانگ لیتے ہیں کہ آپ نے جو مسئلہ بتایا تو اس کا حوالہ کیا ہے، کون سی کتاب میں، اس پر بات چیت چلتی ہے. تو یہ ہو گئی علم کی تکرار. فرماتے ہیں کہ علم کی تکرار تسبیح ہے، یعنی جس طرح ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں ثواب ملتا ہے، وہ تسبیح ہے، یقیناً وہ بھی عبادت ہے. اسی طرح علم کی تکرار کرنا بھی تسبیح ہے، یعنی جو ثواب تسبیح پڑھنے میں ملتا ہے وہ علم کی تکرار کرنے میں ملتا ہے، اور اس کی جستجو کرنا یہ جہاد کے برابر ہے. اور لا علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، یعنی جس کے پاس علم نہیں اس کو علم سکھانا یہ صدقہ ہے، یعنی اس میں صدقے کا ثواب ہے. اور اسے اہل پر خرچ کرنا قربت یعنی نیکی ہے. اہل پر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس کے لائق ہے، علم اسے دیا جاتا ہے جو اس کے قابل ہو، تو ایسے کو علم سکھانا، اس کے بارے میں فرماتے کہ یہ بھی نیکی ہے، کیونکہ علم حلال و حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے، اور اہل جنت کے راستے کا نشان ہے، اور وحشت میں باعث تسکین ہے، یعنی گھبراہٹ والی کیفیت ہو تو علم اس وقت سکون پہنچاتا ہے. اور سفر میں ہم نشین ہے، آدمی سفر میں ہو تب بھی یہ علم کام آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے اندر یہ علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے نا، علم حاصل کرنے کا جذبہ، وہ ہمیشہ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ سفر میں بھی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. آدمی سفر میں ہے، اس کو کچھ احساس ہی نہیں ہو رہا، کوئی تکلیف نہیں محسوس ہو رہی، کوئی مشقت نہیں، کوئی اجنبیت بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے پاس کتاب ہے اور وہ کتاب پڑھتا رہتا ہے، وہ کتاب میں لگا رہتا ہے، منہمک رہتا ہے. تو یہ سفر کا ساتھی بھی ہے اور تنہائی کا ساتھی بھی ہے کہ آدمی تنہائی میں بھی کتابیں پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا رہتا ہے. اور تنگ دستی اور خوشحالی میں رہنما ہے، یعنی تنگ دستی ہو، خوشحالی ہو، یعنی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، یا اچھے حالات ہوں، آدمی راحت میں ہو، آرام میں ہو، تو کیسے زندگی گزارنی چاہیے وہ بھی علم سکھاتا ہے، علم اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے. اور دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، اور دوستوں کے نزدیک زینت ہے، کیونکہ جو علم والا ہوتا ہے نا اس کی عزت ہوتی ہے، دوستوں کے درمیان بھی اس کی عزت ہوتی ہے، اور اپنوں کے درمیان بھی اس کی عزت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے قوموں کو بلندی اور برتری عطا فرما کر بھلائی کے معاملے میں قائد اور امام بنا دیتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم والوں کا مرتبہ کبھی اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ وہ قوم کے رہبر بن جاتے ہیں، وہ قوم کے رہنما اور قوم کے قائد بن جاتے ہیں. پھر ان کے نشانات اور افعال کی پیروی کی جاتی ہے، یعنی وہ اتنے بڑے مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں کہ لوگ پھر ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، اور ان کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے کہ علم میں انہوں نے اتنا بلند مقام حاصل کر لیا، تو لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں، لوگ ان پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ جو بات کہتے ہیں حوالے کے ساتھ کہتے ہیں، یہ جو بات کہتے ہیں انہوں نے کتابوں میں پڑھی ہے تبھی کہتے ہیں، تو ان کی بات قابل اعتماد ہے، بھروسے کے لائق ہے، تو ان کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں لوگ، اور ان کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے. اور ملائکہ ان کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں اور ان کو اپنے پروں سے چھوتے ہیں، اور ان کے لیے ہر خشک و تر چیز اور سمندر کی مچھلیاں اور جاندار اور خشکی کے درندے اور چوپائے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ علم جہالت کے مقابلے میں دلوں کی زندگی ہے، یعنی دل کی زندگی، دل زندہ ہوتا ہے علم سے، اور جو علم حاصل نہیں کرتا گویا کہ اس کا دل مردہ ہے. اور تاریکیوں کے مقابلے میں علم آنکھوں کا نور ہے. علم کے ذریعے بندہ اخیار یعنی اولیاء کی منزلوں کو پا لیتا ہے اور دنیا اور آخرت میں بلند مرتبے پر پہنچ جاتا ہے. اور علم میں غور و فکر کرنا روزوں کے برابر ہے، کہ روزے کا جو ثواب ہے نا وہ علم میں غور و فکر کرنے سے ملتا ہے، اور اسے سیکھنا سکھانا نماز کے برابر ہے. اور اسی کے ذریعے صلہ رحمی کی جاتی ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک عام طور پر وہی کرتا ہے جس کے پاس دین کی معلومات ہوتی ہے، جس نے قرآن کو سنا ہے، جس نے حدیث کو سنا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ علم ہی کی برکت سے ہوتا ہے، اور اسی سے حلال و حرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے. علم کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز حلال ہے،
کیا چیز حرام ہے، کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے. اور یہ عمل کا امام ہے، یعنی علم جو ہے یہ عمل کا امام ہے. یعنی مطلب کیا ہوا کہ عمل سے بھی پہلے علم ہے. جیسے آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کے پاس اگر نماز کا علم نہیں ہے تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو نماز کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، نماز کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے. نماز میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، اور نماز میں کیا فرائض ہے، کیا واجبات ہے، کیا سنتیں ہیں، کیا مستحبات ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، نماز کے شرائط کیا ہیں. یہ سب معلوم ہوگا تبھی تو درست ہو پائے گی نماز. اس لیے کہا گیا کہ یہ عمل کا بھی امام ہے، کہ عمل بھی علم کے ذریعے ہی درست ہوتا ہے اور عمل اس کے تابع ہے. عمل یعنی عمل درست کب ہوگا؟ جب علم ہوگا. تو عمل علم کے تابع ہوا. اور خوش بختوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے، یعنی کچھ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کے دل میں علم ڈال دیا جاتا ہے. نہیں، اکثر تو کیسا ہوتا ہے، کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، اکثر تو پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، استاذ کے پاس زانو ادب تہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ علم ڈال دیتا ہے، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے. پھر ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو کتابیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جبکہ بدبختوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے. جو بدبخت ہوتے ہیں، جو اس کے لائق نہیں ہوتے ہیں، وہ علم سے محروم رہتے ہیں، وہ جاہل ہی رہ جاتے ہیں. دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا. علماء کی سیاہی مطلب وہ کتابیں لکھتے ہیں نا علماء، تو وہ جو سیاہی ہے یا فتویٰ لکھ کر دیتے ہیں یا کچھ اور لکھتے ہیں، مسئلے مسائل لکھتے رہتے ہیں، تو وہ جو جس سیاہی سے، جس روشنائی سے وہ لکھتے ہیں، وہ انک اور شہداء کے خون کو، آپ شہید کے مرتبے کو دیکھو کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ یہاں شہید ہوا اور وہاں جنت میں پہنچ گیا. شہداء کا یہ مقام و مرتبہ ہے. لیکن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا. ایک روایت میں ہے کہ علماء کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی. یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ علماء کا مقام و مرتبہ اس اعتبار سے اور اس خصوص میں شہداء سے بھی بڑھ کر ہے کہ ان کی یہ شان بیان ہوئی ہے. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو اٹھایا جائے گا تو عابد سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جبکہ عالم سے کہا جائے گا کہ جب تک لوگوں کی شفاعت نہ کر لو ٹھہرے رہو. یعنی عابد کو جو صرف عبادت گزار ہوگا اس کو شفاعت کرنے کا اختیار نہیں دیا جائے گا، عالم کو شفاعت کرنے کا اختیار دیا جائے گا. وہ اپنے متعلقین، اپنے چاہنے والوں، اپنے رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا، سب کو اپنے ساتھ میں لے کر جنت میں جائے گا. تو مذکورہ روایتوں سے علم کی فضیلت اور اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں پر ایک حدیث پاک کی تشریح، یعنی میں نے جو عرض کیا نا کہ واقعہ ایک ہے لیکن اس میں حدیثیں بہت سی ہیں. تو پہلی حدیث پر علم کی فضیلت پر گفتگو ہو گئی. ابھی وہ جو موضوع پر مسح کرنے کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں اور ضروری مسائل بیان کریں گے. اور آخر میں جو ادب سکھایا گیا، جو صحابی نے کہا تھا کہ آواز اونچی مت کرو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہیں. اور پھر آخری مسئلہ کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، اس پر بھی گفتگو ہوگی. اور وہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.